بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ 8ویں امام ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور لقب رضا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ آسمانوں میں اللہ کی رضا تھے اور زمین پر اس کے رسول کی رضا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کا خاصہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے موافقوں کی طرح مخالفوں سے بھی راضی رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش مبارک مدینہ المنورہ میں 11 ربیع الاول بروز جمعرات 153 ہجری میں ہوئی۔ خلیفہ مامون رشید نے 201 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور اس کی سند لکھ دی۔ 202 ہجری میں اپنی بیٹی ام حبیب آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا وصال 19 صفر 203 ہجری مامون رشید کے دور خلافت میں ہوا۔ مزار گوہر بار مشہد مقدس میں ہے۔ شان و عظمت۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت شکیل و جمیل تھے۔ رنگ مبارک سانولا تھا اور اپنے آباء کرام کی جملہ صفات کے جامع تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ ماں کے شکم میں تھے تو انہیں کوئی بوجھ ثقل و حمل کا محسوس نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی دادی کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ لڑکا اہل زمین میں سب سے بہتر ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ جب سوتی تو شکم سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنتی، جب بیدار ہوتی تو آواز موقوف ہو جاتی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے تو ہاتھ زمین پر رکھ کر منہ آسمان کی طرف کیا اور لبوں کو جنبش دی جیسے کوئی مناجات کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو خواب میں دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا بیٹا علی اللہ عز و جل کے نور سے ہے جو اس کی حکمتیں بیان کرے گا۔ اس کی رائے صائب اور بلا خطا ہوگی۔ وہ ایسا عالم ہوگا کہ اس کی مجلس میں حکماء اور علماء ہوں گے۔ کتابوں میں جو کچھ تحریر ہے وہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا ایک جز ہے یا بحر ذخار میں سے ایک قطرہ ہے جو اختصار کے باوجود کہیں سما نہیں سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے عالم، وحید العصر اور فرید الدہر تھے۔ حضرت ابراہیم بن عباس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی عالم نہ دیکھا۔ مامون رشید آپ رضی اللہ عنہ سے اکثر سوال کرتا تو آپ رضی اللہ عنہ اسے فوراً شافی جواب دیتے اور اکثر آپ رضی اللہ عنہ کا جواب آیات قرآنی سے ہوتا۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور اس کا جواب نہ دیا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک بار خلیفہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو لباس فاخرہ میں دیکھ کر کہا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ رضی اللہ عنہ کا ایسا لباس پہننا درست ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت یوسف و حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، تخت مرصع پر بیٹھ کر حکمرانی کرتے اور امر و نہی فرماتے تھے۔ اصل امام سے بھی یہی مقصود ہے کہ عدل و انصاف کرے، سچ بولے، انصاف سے فیصلے کرے اور وعدہ ایفا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے لباس اور اچھے کھانے کو حرام نہیں کیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی جس کا مفہوم ہے،
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کس نے حرام کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے نکالی اور پاک و طیب رزق میں سے۔ ایک بار مامون رشید بیمار ہوا، اس نے نظر مانی کہ صحت ہونے پر زر کثیر خیرات کروں گا۔ جب صحت ہوئی تو اس نے علماء سے زر کثیر کی مقدار کے بارے میں پوچھا۔ ہر ایک نے اپنے فہم کے مطابق مختلف جواب دیے، جس سے مامون کی تشفی نہ ہوئی۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 83 دینار خیرات کر دو۔ علماء نے صبح پوچھا کہ زر کثیر صرف 83 دینار کیسے ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حق تعالیٰ کا قول ہے، یعنی اللہ نے تمہاری بہت سی لڑائیوں میں مدد کی ہے، اور کل غزوات و سراپا 83 تھے۔ مامون کو اس جواب سے تشفی ہوئی اور اس نے اس کے مطابق عمل کیا۔ سوائے کے محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی تاریخ نیشا پور سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نیشا پور تشریف لے گئے تو ظاہرین کا اس قدر ازدحام تھا کہ چلنا دشوار تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک سواری پر سوار تھے جس پر ایک پردہ لگا تھا، اور لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ ابو ذرا رازی اور محمد بن اسلم توسی جو زمانے کے مشہور حافظان حدیث تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر سواری کی باگ تھام لی۔ ان کے ہمراہ ان کے بے شمار شاگرد اور محدثین تھے۔ دونوں نے بڑے عجز و انکساری سے عرض کیا، حضور لوگوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں اور اپنے آبائے کریم کی کوئی حدیث سنائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سواری روکی، پردہ ہٹایا۔ خلقت کی آنکھیں آپ رضی اللہ عنہ کی دیدار سے ٹھنڈی ہوئیں۔ لوگ چیختے چلاتے زمین پر لوٹتے اور آپ کے کھچر کے پاؤں چومتے تھے۔ علماء نے پکار کر لوگوں کو خاموش کیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھ سے میرے والد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام سے ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے بیان کیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خبر دی جبرائیل نے کہ انہوں نے سنا اللہ رب العزت سے کہ یعنی اللہ جل شانہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، بس جس نے بھی یہ کہا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ عنہ نے پردہ گرا دیا اور تشریف لے گئے۔ اس وقت 20,000 افراد نے اس حدیث مبارک کو لکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مبارک بیان کی، یعنی ایمان قلب کی معرفت، زبان سے اقرار اور ارکان کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس حدیث کو انہی اسناد کے ساتھ پڑھ کر دیوانہ پر پھونک دیا جائے تو اس کی دیوانگی جاتی رہے گی اور وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث شریف بھی آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے حوض کوثر پر ایمان نہ لائے جو اللہ نے مجھے عنایت فرمایا ہے اسے اللہ میرے حوض پر وارد نہ کرے گا، اور جو میری شفاعت پر ایمان نہ رکھے اللہ نے اس کے واسطے میری شفاعت نہیں رکھی، اور میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے واسطے ہے، اور جو نیک لوگ ہیں بس ان پر کوئی گناہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر ایمان لائے اور آپ رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے واصل باللہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ عادات و صفات۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت کم سوتے اور کثرت سے روزے رکھتے۔
ہر ماہ کے 3 روزے آپ رضی اللہ عنہ سے کبھی نہ چھوڑتے، رات کے اندھیرے میں خاموشی سے خیرات کرتے، خلوت میں فقیرانہ لباس پہنتے، اور جب دربار جاتے تو لباس فاخرہ زیب تن فرماتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں انکساری منکسر المزاجی اس قدر تھی کہ موسم گرما میں چٹائی پر اور موسم سرما میں ٹاٹ یا کمبل پر بیٹھتے، غلاموں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے۔ منقول ہے کہ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ حمام کی ایک گوشہ میں غسل کر رہے تھے کہ ایک لشکری آیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو اس جگہ سے ہٹا کر خود غسل کرنے لگا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ کہا، اے کالے، نعوذ باللہ، میرے سر پر پانی ڈال اور مجھے نہلا۔ پس آپ رضی اللہ عنہ اس کے سر پر پانی ڈال کر اسے نہلانے لگے۔ اتنے میں ایک شخص جو آپ کو جانتا تھا آیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو چیخ کر کہا، اے لشکری، تو ہلاک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سے خدمت لے رہا ہے۔ یہ سنتے لشکری آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں پر گرا اور معذرت کرنے لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کام سے انکار کیوں نہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تو ثواب کا کام تھا، میں نے نہ چاہا کہ ثواب کے کام میں تیری نافرمانی کروں۔ اللہ اکبر۔ کشف و کرامات۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ بہت مقروض ہو گئے۔ قرض خواہوں کے تقاضے پر آپ رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کیا، چٹائی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اسی چٹائی کے نیچے سے دینار نکال کر قرض خواہوں کو دینے شروع کیے اور 48,000 طلائی دیناروں کا قرضہ ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اہل کوفہ میں سے ایک کا بیان ہے کہ میں خراسان جانے کے لیے کوفہ سے باہر نکلا تو میری لڑکی نے ایک بہت اچھا کپڑا دیا، کہا اسے بیچ کر میرے لیے فیروزہ خرید لانا۔ میں مرو پہنچا تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے ایک غلام نے آ کر مجھ سے کہا، ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن کے لیے یہ کپڑا ہمیں فروخت کر دو۔ میں نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے۔ وہ واپس گئے اور پھر دوبارہ آئے، کہنے لگے، ہمارے آقا نے تجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ وہ کپڑا جو تمہاری لڑکی نے تمہیں دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے واسطے فیروزہ خرید سکو، ہم اس کی قیمت لائے ہیں۔ میں نے کپڑا انہیں فروخت کر دیا اور دل میں سوچا کہ ان کے آقا ولی اور صاحب باطن معلوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے چند مشکل مسائل کی تحقیق کی جائے اور صحیح جواب معلوم کیا جائے۔ میں وہ مسائل کاغذ پر لکھ کر اگلے روز در دولت پر حاضر ہوا۔ وہاں لوگوں کے ایک ہجوم تھا اور اس بھیڑ میں آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات بظاہر ناممکن نظر آ رہی تھی۔ میں حیرت و استعجاب کے عالم میں کھڑا تھا کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کا ایک غلام باہر آیا اور میرا نام لے کر ایک تحریر شدہ کاغذ مجھے دیا کہ اس میں تیرے سوالوں کے جوابات ہیں۔ میں نے دیکھا اس میں میرے تمام سوالوں کے جوابات تھے۔ سبحان اللہ۔ 7 رمضان المبارک 201 ہجری میں مامون رشید نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا ولی عہد بنایا اور ولی عہدی کا عہد نامہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو آپ رضی اللہ عنہ نے مامون کو لکھا کہ تو نے ہمارا حق پہچانا مگر یہ بات ہو نہ سکے گی۔ بس مامون کی زندگی میں ہی آپ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ اس ولی عہدی کے دوران جب ہرثمہ بن عین خلیفہ مامون رشید کے خادم تھے اور حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہتے تھے، ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے ہرثمہ کو بلایا اور کہا، میں تجھے ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میری موت کا وقت قریب ہے، میں جلد اپنے آباء و اجداد سے ملوں گا۔ میری موت کا سبب چند انگور کے دانے ہوں گے جو میں خلیفہ کے پاس کھاؤں گا۔ خلیفہ مجھے اپنے باپ ہارون رشید کی قبر کے پیچھے دفن کرنا چاہے گا مگر ایسا نہ کر سکے گا کہ وہاں کی زمین اس قدر سخت نکلے گی کہ کوئی اسے کھود نہ سکے گا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے دفن کی جگہ بتائی اور فرمایا
ایک عربی نژاد نوکا سوار جنگل کی طرف سے آئے گا، وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا، اس کے بعد میری بتائی ہوئی جگہ پر مجھے دفن کرنا۔ اس بات کے کئی روز بعد آپ رضی اللہ عنہ مامون رشید کے پاس گئے۔ اس کے پاس میووں کے طبق رکھے تھے اور ہاتھ میں انگور کے خوشے تھے۔ مامون رشید نے آپ رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیا، آپ رضی اللہ عنہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں انگور کے خوشے پیش کر کے کہا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی ان انگوروں سے بہتر انگور دیکھے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہشت میں دیکھیں گے۔ پھر مامون نے کہا، کھائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے معذور سمجھو۔ مامون نے کہا، شاید آپ رضی اللہ عنہ مجھ پر شک کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے چند دانے انگور کے خود کھائے اور خوشہ پھر حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس میں سے چند دانے کھائے اور اسے رکھ دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہاں تم نے بھیجا ہے۔ ابو السلط حروی کہتے ہیں، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کے پاس سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو السلط، ان لوگوں نے اپنا کام کر دیا۔ اس کے 2 روز بعد آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ شواہد النبوہ میں ہے، ابو السلط فرماتے ہیں کہ وصال سے قبل میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں ایک خوبصورت معطر و معتبر نوجوان کو دیکھا، جس کی صورت حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ سے ملتی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور دروازہ بند ہونے کے باوجود اندر کیسے آ گئے؟ فرمایا، میں حجت اللہ محمد بن علی رضا اپنے باپ کے پاس ایک لمحے میں مدینہ سے یہاں آیا ہوں۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بیٹے کو سینے سے لگا لیا، پیشانی پر بوسہ دیا، اپنے پاس بستر پر بٹھایا اور روز و نیاز کی باتیں کی جنہیں میں سمجھ نہ سکا۔ اس کے بعد امام علی رضا رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق بتائی ہوئی جگہ پر آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی۔ خلیفہ نے بڑی کوشش کی کہ ہارون رشید کی قبر کے پاس تدفین کی جائے، مگر جیسا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، وہاں ایک بہت بڑا اور انتہائی سخت پتھر نکلا، جس کے سبب وہاں تدفین ممکن نہ ہوئی۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. آپ رضی اللہ عنہ کے 5 صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت و امامت حضرت امام محمد تقی رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اور ان ائمہ کرام کی عزت و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے ظاہری اور باطنی مقام سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔